بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں کوئی نماز طہارت وضو کے بغیر قبول نہیں ہوتی۔ صحیح حدیث میں کہا گیا ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص حدث کرے تو اس کی نماز قبول نہیں ہوتی یہاں تک کہ وہ وضو کر لے۔ حضر موت شہر کے ایک شخص نے پوچھا کہ اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حدث کیا چیز ہے؟ انہوں نے جواب دیا، بے آواز یا با آواز ریق خارج ہونا۔ وضو کی فضیلت کا بیان ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میری امت کے لوگ قیامت کے دن بلائے جائیں گے، ان کے وضو کے نشانات کے سبب ان کے بعضی اعضاء مثلا پاؤں، بازو، ہاتھ، پاؤں وغیرہ وضو کرنے کے سبب چمک رہے ہوں گے۔ پس تم میں سے جو کوئی چمک سفیدی بڑھانا چاہے تو بڑھا لے، محض شک سے وضو نہ کرے تا وقت یہ کہ وضو ٹوٹنے کا یقین نہ ہو جائے۔ حضرت عبداللہ بن زید الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک ایسے شخص کی حالت بیان کی گئی جس کو خیال باندھ جاتا ہے کہ نماز میں وہ کسی چیز یا ہوا کو نکلتے ہوئے محسوس کر رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نماز سے لوٹے نہیں یا پھیرے نہیں یہاں تک کہ خروج ریح کی آواز سن لے یا بو آ جائے۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ ایک رات میں اپنی خالہ ام المومنین میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں ٹھہرا۔ جب رات کا کچھ حصہ گزرا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لٹکی ہوئی مشک سے ہلکا سا وضو کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کی نماز ادا فرمائی۔ وضو با کمال اور تمام اعضاء کا پورا دھونا۔ سیدنا اسامہ بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ سے چلے یہاں تک کہ جب گھاٹی میں پہنچے تو اترے اور پیشاب کیا، پھر وضو کیا، مگر وضو نہیں ٹوٹا۔ تو میں نے کہا کہ یا رسول اللہ، نماز کا وقت قریب آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز تمہارے آگے ہے، یعنی مزدلفہ پڑھیں گے۔ پھر جب مزدلفہ آ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اترے اور پورا وضو کیا، پھر نماز کی اقامت کی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز پڑھائی۔ اس کے بعد ہر شخص نے اپنے اونٹ کو اپنے مقام پر بٹھایا، پھر عشاء کی نماز کی اقامت کی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اور دونوں کے درمیان میں کوئی نفل نماز نہیں پڑھی۔ منہ کا دونوں ہاتھوں سے دھونا صرف ایک چلو سے بھی ثابت ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے وضو کیا، چنانچہ پانی کا ایک چلو لے کر اسی سے کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا، پھر ایک چلو پانی لیا اور اسے اس طرح کیا، یعنی دونوں ہاتھوں کو آپس میں ملایا، اس لفظ سے منہ دھویا، پھر ایک چلو پانی لیا اور اپنا داہنا ہاتھ دھویا، پھر ایک چلو پانی لیا اور اپنا بایاں ہاتھ دھویا کہنی تک، پھر ایک چلو پانی لیا اور اپنے دائنے ہاتھوں پر ڈالا یہاں تک کہ اسے دھو ڈالا، پھر دوسرا چلو پانی کا لیا اور اس سے اپنے بائیں پیر کو دھویا۔ پھر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح وضو کرتے ہوئے دیکھا۔ بیت الخلاء جانے کے وقت کیا کہیے؟ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء میں داخل ہوتے تو کہتے، اے اللہ، میں خبیث جنوں اور جنیوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ صدق اللہ العظیم۔